تو میں بحث کروں اس پر. اس کو آسانی سے نہ سن لیجیے گا میرے عزیزو. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر فکر کریں. ایک جملے کو دوہرا رہا ہوں, دیکھیے. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی کسی کتاب میں مجھے فراموش نہیں کیا, مجھے نظر انداز نہیں کیا, مجھے اگنور نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کتابیں تیری طرف سے آئیں ان سب میں میرا ذکر ہے. آسانی سے میں نے بات کہی آپ کے سامنے ہے نا. اس کا یہی مطلب ہوا کہ جتنی کتابیں تو نے نازل کی ہر کتاب میں میرا ذکر ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ کسی کا ذکر کب ہوتا ہے؟ بتائیے. نہیں صاحب, چاہنے کی بات تو الگ ہے. میں صاحب ذکر بھی ہو. ابھی سنیے میں جو کہہ رہا ہوں, بس اللہ تھوڑا سا آپ کی بھی فکر کی ایکسرسائز ہونی چاہیے نا. کب ذکر ہوتا ہے بتائیے؟ جی وہ بھی ہے, سر آنکھوں پہ جو آپ فرما رہے ہیں, لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں وہ سن لیجیے. ذکر ہوتا کب ہے؟ مان لیجئے آج سے 4 سال پہلے آپ اس عزاخانے کی عزاداری کی تاریخ لکھ رہے ہیں, ہسٹری لکھ رہے ہیں, ہے یا نہیں؟ جتنے ذاکرین آئے آپ نے لکھا, اتنے ذاکر آئے, اتنے شعراء آئے, اتنے نوحہ خاں آئے, اتنے مرثیہ خاں آئے. ایک صاحب نے کہا کہ کتاب آپ نے تو بہت اچھی لکھی, مگر اس میں ظہیر عباس کا تو نام ہی نہیں ہے. آپ نے تو ان کا ذکر ہی نہیں کیا. تو آپ یہ کہیں گے کہ ظہیر عباس اس وقت آئے نہیں تھے یہاں. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے. ظہیر عباس اس وقت یہاں نہیں تھے, ان کا وجود نہیں تھا. ظہیر عباس اس کتاب کے لکھنے کے بعد آئے ہیں. اگر بات پہنچ رہی تو تھوڑی سوالات دے کر ذرا اور فرمایا کہ بھئی اس وقت تو تھے ہی نہیں, وجود ہی ان کا نہیں تھا, کوئی جانتا ہی نہیں تھا ظہیر عباس کون ہے, تو ان کا ذکر کیسے کتاب میں آ جاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے. ہے یا نہیں؟ اگر وجود نہیں ہے تو ذکر نہیں ہوگا. 300 سے زیادہ صحیفے اللہ نے نازل کیے ہیں, جس میں 4 تو بڑے بڑے ہیں جنہیں کتاب آپ جانتے ہیں, تورات, زبور, انجیل, قرآن, ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے اللہ نے اپنے انبیاء, اپنے نبیوں, اپنے رسولوں کے ساتھ صحیفے بھیجے ہیں, چھوٹے ہی چھوٹے سے, ہے یا نہیں؟ تو مولا کا یہ کہنا کہ تو نے اپنی کسی کتاب میں مجھے فراموش نہیں کیا, اس کا مطلب یہ ہے جتنے صحیفے نازل ہوئے کوئی ایک ایسا صحیفہ نہیں تھا کہ جس میں علی کا ذکر نہ ہو. وہ صحیفہ ہی نہیں ہے, وہ کتاب ہی نہیں ہے جس میں علی کا ذکر نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو بعد میں دیکھا علی کو, علی کا وجود تھا, اسی لیے تو مولا نے فرمایا کہ تیرا شکر ہے کہ تیرا کوئی ایسا صحیفہ کتاب نہیں تھی کہ جس میں میرا ذکر نہ ہو.
میرے عزیزو یہ علی نے تاریخ پڑھ کے کہا یا کسی سے سن کے کہا ہے؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، ذرا سنگاؤ کریں آپ. کسی نے علی کو بتایا کہ تمہارا ذکر ہے اس میں؟ بتائیے مجھے کہ انبیاء آئے ہو کہیں علی ارے وہ جو ہم پر صحیفہ نازل ہوا تھا اس میں تمہارا بھی نام تھا. بتائیے مجھے، مجھ سے کوئی کہے کہ یہاں ایک کتاب چھپی آج سے 100 سال پہلے میں نے اس میں پڑھا اس میں تمہارا نام تھا، تو کسی نے کہا نا؟ ذرا غور فرمائیں، حالانکہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے یا نہیں، لیکن کسی نے کہا تو مجھے پتا چلا. بس یاد رکھیے گا کہ یا تو کوئی بتائے یا تو خود پڑھا ہو. کیا کہہ کے گزر رہا ہوں آپ کے سامنے، مجھے کہیں یہ نہ ملا کہ علی سے آ کے بتایا ہو ہر ایک نے کہ جو صحیفہ ہم پر نازل ہوا علی اس میں تمہارا نام تھا. علی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے صحیفے نازل ہوئے یہ میری نگاہوں کے سامنے بھیجے جا رہے تھے. کیا فضائل میرے مولا کے آپ مجھے بتائیں. کوئی کتاب نہیں ہے اگر علی کا ذکر نہ ہو. یاد رکھیے گا صحیفے نازل ہوئے. اب دیکھیے کہ سارے صحیفوں میں نام ہو اور قرآنی میں نہ ہو. کتاب نہیں ہے اگر علی کا ذکر نہ ہو. یاد رکھیے گا اس بات کو، ہے یا نہیں؟ کتاب نہیں ہے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اگر علی کا ذکر نہ ہو. اے عزیزو قرآن میں تو ذکر ہے یا نہیں؟ اب ذرا قرآن سے آگے بڑھ کے دیکھیے کہ نماز میں بھی ذکر ہے کہ نہیں ہے. میں ایک منزل پر آپ کو لے کے آیا کہ اس نماز میں بھی علی کا ذکر ہے یا نہیں ہے. تو مجھے قرآن مجید کی ایک آیت ملی جس میں نماز کو کتاب موقوت کہا گیا ہے. موقوت کہتے ہیں جو وقت کے حساب سے ادا کی جائے. ذرا غور فرمایا آپ نے. تو نماز کو کتاب موقوت کہا گیا ہے. اگر نماز کتاب ہے تو اس کتاب میں علی کا ذکر ہونا چاہیے. سلوات پڑھیں بار مل کے محمد والے اگر نماز کتاب ہے تو اس کتاب موقوت میں علی کا ذکر ہونا چاہیے. اور اگر علی کا ذکر نہیں تو نماز نہیں ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو. بغیر ذکر علی کے نماز نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے اپنی کسی بھی کتاب میں علی کے ذکر کے بغیر اس کتاب کو نازل نہیں کیا ہے. تو اگر قرآن نماز کو کتاب موقوت کہہ رہا ہے تو اس نماز میں علی کا ذکر ہونا ضروری ہے. اور اگر ذکر نہیں ہے نماز نہیں. علی کا ذکر کرتے ہیں نماز میں آپ کی نہیں؟ کہاں کرتے ہیں بتائیے؟ اذان نماز کو، اذان تو قول ہے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. سنی شیعہ کرتے ہیں. ہر وہ فرقہ جو نماز پڑھتا ہے مسلمانوں میں علی کا ذکر کرتا ہے. بغیر ذکر علی کے نماز اس کی مکمل نہیں ہو سکتی ہے. امام شافعی نے بتایا اہل بیت آپ کی فضیلت کے لیے کیا کم ہے. اگر نماز میں تشہد کے بعد درود نہ بھیجا جائے آپ پر تو نماز نہیں صحیح.
सलावत पढ़ें एक बार मिलकर मोहम्मद वाले एक बार और मिलकर सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले क्या मर्तबा, क्या फजीलत। ये सामने की हदीसें होती हैं, हम और आप इस पर गौर नहीं करते हैं। इसमें ये जो कुरान मजीद की आयत है, सुम्मा और असना किताबल लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने अपनी किताब का वारिस चुन लिया, किसमें? जिन्हें बंदों में मुस्तफा किया। बड़ी सामने की आयत है मेरे अजीजों, और देखिए भरपूर फजीलत है अल्लाह की। आपने न जाने कितनी बार तिलावत की होगी इस आयत की, कुरान मजीद पढ़ा है आपने, है नहीं? हमने वारिस चुन लिया, किसका? किताब का वारिस चुना। किताब क्या है? इल्म है किताब। किताब क्या है? आईन है किताब। किताब क्या है? कानून है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने वारिस मुंतखब किया। उलमाए सुन्नी और शिया ने इस बात को लिखा कि ये वारिस कोई और नहीं है सिवाय मोहम्मद और आले मोहम्मद के। जरा गौर फरमाया आपने? अब मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि जब कुरान ने यह कह दिया कि अल्लाह ने इन्हें वारिस चुना, तो ये जो वारिस चुने गए हैं, ये एक तो वारिस चुना नहीं गया है, जमा का सेगा है या नहीं? अगर किताब नामालूम मुद्दत के लिए है, तो फिर वारिस भी नामालूम मुद्दत के लिए रहेगा। याद रखिएगा इस बात को, है या नहीं? महदूद वक्त के लिए वारिस नहीं होगा। तो ये जो वारिस होंगे, ये एक जैसे होंगे या इनमें फर्क होगा? बताइए। कभी सोचा कीजिए इन सब चीजों पर? एक ही जैसे होंगे ना, इसलिए कि ये वारिस चुने गए हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक का इल्म कम हो, एक का इल्म ज्यादा हो सकता है ऐसा? एक मर्तबे में बहुत ज्यादा हो, दूसरा मर्तबे में कम हो, ऐसा हो सकता है? नहीं। हम और आप सोच ही नहीं सकते, इसलिए कि आयत ही नहीं इजाजत दे रही है सोचने की। तुमको क्या हक हासिल है जब हमने इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं रखा? बताएं, तो तुम्हें क्या हक है ये सोचने का? तो इसका मतलब यह है कि कुरान के मसले विरासत में जिन्हें जिन्हें इसने वारिस बनाया है, ये बुलंदियों में, ये फजीलत में, ये मरातिब में एक जैसे हैं। एक जैसे कोई फर्क नहीं है। हम जब इनका जिक्र करते हैं तो हमसे ये कहा जाता है कि तुम नबी से मिला देते हो इन्हें। गौर फरमाया आपने? तुम इतना बढ़ा देते हो कि नबी से मिला देते हो, कभी कभी कहते हैं कि नबी से बढ़ा देते हो, गुलू करते हो। हमारी क्या मजाल है कि हम गुलू करें? गुलू वो करता है जिसे फजाइल की हद मालूम होती है। क्या कह रहा हूं आपसे? मेरे अंदर महदूद खुसूसियात हैं, सब जानते हैं क्या है क्या नहीं है, और आप बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं, फौरन कह देंगे तुम गुलू कर रहे हो और गलत कर रहे हो। इसलिए ये हदें मालूम है मेरी सलाहियतों की, और जब उन सलाहियतों से ज्यादा जिक्र होता है तो इसे गुलू कहा जाता है। उसके बारे में क्या गुलू हो सकेगा कि जिसके लिए पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि अली अगर तुम्हारे फजाइल लिखे जाएं तो दरिया का बहता हुआ पानी खत्म हो जाएगा अगर स्याही हो जाए। क्या कह रहा हूं? जितने दरख्त हैं
اگر سب کو قلم بنا دیا جائے، جن و انس مل کے بیٹھ کے لکھیں تو تھک جائیں گے لکھتے لکھتے، اشجار ختم ہو جائیں گے، دریا کا پانی خشک ہو جائے گا، لیکن تمہارے فضائل کی حدوں تک نہ پہنچ سکیں گے۔ تو ہم کیا بولو کریں گے؟ اور یہ سب نے لکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف علی کے چاہنے والوں نے لکھا ہے، یہ عالم اسلام کے معتبر لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ رسول نے علی کے فضائل میں یہ کہا کہ اگر اس دنیا کے اشجار درخت قلم بن جائیں اور بہتے ہوئے موجیں مارتا ہوا دریا کے سمندر سیاہی بن جائے، جن و انس مل کر لکھنے بیٹھ جائیں، علی تمہارے فضائل کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، سب مل کے بیٹھ جائیں جن و انس تو فضائل کی حدوں کو نہیں پا سکتے ہیں۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم علی کو نبی سے بڑھا دیں گے؟ ہم نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ قرآن نے خود ہی بیان کر دیا ہے، قرآن نے خود ہی بیان کر دیا۔ ایک بات پوچھنے والے نے پوچھا فضائل کے بارے میں، کہا سنو، اللہ سے نیچے رکھو، مخلوق سے اوپر رکھو، پھر جتنا چاہو بیان کرتے چلے جاؤ۔ اللہ سے نیچے رکھنا ہے یا نہیں؟ اگر علی نے نہ یہ سب بتایا ہوتا تو علی اللہ تھے۔ کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، اللہ گواہ ہے، علی نے سجدہ کر کے بتا دیا کہ میرا معبود کوئی اور ہے، ورنہ ہم سمجھ سکتے تھے، ہماری مجال تھی۔ نصیری کو برا کہا جاتا ہے، مولا نے بھی سزائیں دی، مگر کرے کیا وہ؟ 1400 برس کے بعد ان فضائل کو سن کے پڑھ کے ہم دیوانے ہو جاتے ہیں، تو جو آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ مردے کو زندہ کر رہا ہے، مردے کو زندہ کو مردہ کر رہا ہے۔ ذرا غور کریں آپ، مگر یہ علی تھا کہ جس نے سجدہ کر کے بتایا کہ میرا کوئی معبود ہے، کوئی ہے۔ میرے عزیزو، اس علی کو کائنات کی حکومت ملی ہے، اس علی کو کائنات کی حکومت ملی ہے۔ میرے عزیزو، کہ جیسے کائنات کی حد بندی نہیں ہو سکتی ہے، ویسے ظرف علی کی بھی حد بندی نہیں ہو سکتی۔ فضائل کے دریائے بہ رہے ہیں، جو خود کہہ دیا کہ جتنا چاہو بیان کرو، تھک جاؤ گے، بیان نہیں کر پاؤ گے۔ اور میرے عزیزو، یہ مولا کا ارشاد ہے، 1400 برس کا سفر دنیا طے کر چکی ہے، اور برسوں سے فضائل بیان ہو رہے ہیں، سرے دار سے لے کر آج اس منبر تک، میسم سے لے کے اور آج اس منبر تک علی کے فضائل بیان تو ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ اور آپ کتنا سنتے رہتے ہیں سال بھر پہ؟ ایمان سے بتائیے گا، مجھے بتا دیجیے، کب سے سن رہے ہیں؟ جی کبھی ختم ہونے کی بات تو الگ ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ذرا ناپ تول کے بتا دیجئے کہ 1/4 سنا آپ نے، ہاف سنا آپ نے، 3/4 سنا آپ نے، کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آپ بتائیے مجھے، ذرا سوچیے، غور کیجئے اس بات پر کہ 1400 برس کا سفر طے کر کے آج اس منزل تک
اس امام بارگاہ تک علی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ اور ہر مقرر، ہر خطیب، ہر ذاکر اگر علی کے فضائل نہ بیان کرے تو جیسے اس نے منبر کا حق ہی نہ ادا کیا۔ بتائیے، اور اگر کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی عالم بغیر ذکر علی کے گھنٹہ پورا کر کے اتر آئے جیسے اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں، ہے یا نہیں؟ ہر ایک مجبور ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ذکر کرنا پڑتا ہے علی کا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں آپ سے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ذکر کرنا پڑ رہا ہے علی کا۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جو بغیر ذکر علی کے ہو۔ میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں، حیات کی ابتدا سے لے کر موت کے آخری لمحات تک کوئی ذکر بغیر علی کے بتا دو مجھے تو جانوں میں۔ بتائیے، قبر کا ذکر کریں گے آپ بغیر علی کے کر سکتے ہیں قبر کا ذکر؟ قبض روح کا ذکر کریں گے بغیر علی کے ذکر کر سکتے ہیں آپ؟ اما بچہ پیدا ہوا، پہلی آواز جو سناؤ گے بغیر ذکر علی کے سنا لو گے؟ ذرا غور کریں آپ، ذکر علی کے بغیر زندگی کا کوئی بھی شعبہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ بدنصیب ہے کہ جس کی زندگی بغیر ذکر علی کے گزر جائے، بغیر ذکر علی کے گزر جائے، اس لیے کہ ذکر علی عبادت ہے، اور یہ عبادت ایسی ہے کہ رسول کا ذکر ہے، اور رسول کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ تو عبادت مکمل ہی نہیں ہو سکتی ہے بغیر ذکر علی کے۔ سلوات پڑھتے ہیں بعد میں کہ بس عزیزان اکرام، ابھی مجھے 2 مجلسیں اور پڑھنی ہیں، 11-12 میں کیا سمیٹ پاؤں گا؟ کوئی لوگ کہتے ہیں بیان کو سمیٹیں گے، خاک سمیٹو گے؟ اگر ذاکر اور خطیب سمیٹ لیتا تو اب تک سب سمٹ جاتا۔ کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، لوگ کہہ رہے ہیں سمیٹ لیں، خاک سمیٹو گے؟ تم کیا سمیٹو گے؟ تم خود سمٹ جاؤ گے۔ ذکر علی سمٹ سکتا اگر فرمایا ہم نے تو کب نہ سمیٹ کیا جاتا، کب نہ سمٹ جاتا۔ ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم کسی علی کے ذکر کو سمیٹ سکتے ہیں؟ ہمیں علی کیا ہے؟ علی کے علاوہ 11 امام ہیں، کسی کے ذکر کو تو سمیٹ کے بتاؤ مجھے۔ کسی کے ذکر کو تو سمیٹ کے بتائیے آپ۔ علی تو ابو الائمہ ہیں، کسی کے ذکر کو تو سمیٹ کے آپ بتائیے۔ کیا سمیٹ کے ذکر بتاؤ گے؟ جس کے در کا دربان جبرائیل ہو، کیا کہنا ہوں آپ سے؟ جس کے بچوں کا جھولا جھلا رہا ہو۔ ایک واقعہ سن لیں اور مسائل میں رکھتے ہیں۔ دیکھیں کیا مراتب اور کیا فضائل ہیں۔ کل تک میں کچھ اور سنا رہا تھا، آج کچھ اور سن لیجئے۔ اہل بیت کا ذکر کر رہا ہوں۔ میں نے اب تک بیوی کا ذکر نہیں کیا ہے، شہزادی کا ذکر نہیں کیا ہے، ائمہ کا ذکر ہوا، سب کا نہیں ہوا، 2 یا 3 اماموں کا ذکر ہوا، مولا کا ذکر ہوتا رہا، لیکن اہل بیت کی فرد تو شہزادی بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، عجیب فرد نہیں، مرکز عصمت و طہارت ہے سیدہ۔ ذرا دیکھیے بیٹی کا کیا مرتبہ ہے۔
واقعہ سن لیجئے. ایک بیوی آئیں شہزادی سے ملنے کے لیے گھر کے اندر. دروازہ کھولا تو دیکھ کے دنگ رہ گئی. کیا دیکھا؟ دیکھا شہزادی سو رہی ہے، چکی چل رہی ہے، تسبیح کے دانے ہاتھ میں ہے، تسبیح اور تسبیح پھر رہی ہے. حسین جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں، جھولا ہل رہا ہے. ایک بار آنکھیں پھاڑ کے غور سے دیکھا، کیا دیکھ رہی ہوں؟ دیکھا رے شہزادی سو رہی ہے، ہاتھ میں تسبیح کے دانے ہیں، چل رہے ہیں، چکی بھی گھوم رہی ہے اور حسین لیٹے ہوئے ہیں، وہ جھولا بھی ہل رہا ہے. اب برداشت نہیں کر پائی، دوڑ کے پیغمبر اسلام کے پاس آئے. کہا اللہ کے رسول میں نے عجیب منظر دیکھا. کہا کیا دیکھا ہے تم نے؟ کہا میں گئی تھی فاطمہ سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، تو میں نے عجیب منظر دیکھا. عجیب منظر دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے یہ دیکھا کہ فاطمہ سو رہی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، دانے پھر رہے ہیں، سامنے چکی ہے، چل رہی ہے، جھولے میں حسین لیٹے ہوئے ہیں، جھولا ہل رہا ہے. کہا یہ دیکھ کے آئی ہو؟ کہا ہاں میں دیکھ کے آ رہی ہوں. کہا سنو میری بیٹی روزے سے تھی، میری بیٹی روزے سے تھی، روزے کی وجہ سے نڈھال ہو گئی تھی، کمزور ہو گئی تھی. پروردگار عالم نے نیند کو اس پر غالب کر دیا تاکہ تھوڑی دیر اسے آرام مل سکے. لیکن اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ سیدہ کی عبادت میں کوئی فرق پڑے، لہذا اس نے تسبیح کا بھی انتظام کر دیا. چونکہ سیدہ کے فرائض میں ہے کہ وہ گھر کا کام انجام دیں، لہذا چکی بھی چلتی رہی. بچہ جھولے میں سو رہا تھا حسین، ایسا نہ ہو کہ جھولا رکے تو بچہ جگ جائے، تو پروردگار عالم نے اس جھولے کے ہلنے کا انتظام بھی کر دیا تاکہ میری بیٹی کو تھوڑی دیر آرام مل سکے. تم جانتے ہو یہ کون تھا جو تسبیح کو جنبش دے رہا تھا؟ یہ کون تھا جو آسیہ گردانی کر رہا تھا؟ یہ کون تھا جو جھولے کو ہلا رہا تھا؟ سنو یہ کوئی اور نہ تھا، یہ ملائکہ مقربین تھے جس میں جبرائیل تھے. محمد علی محمد ورنتر صلوات. کہا یہ جبرائیل تھے، میکائیل تھے، اسرافیل تھے جو یہ خدمت انجام دے رہے تھے. میرے عزیزو جس کے در پر ملائکہ آ کے خدمت انجام دیں، آسیہ گردانی کریں، جھولا چلائیں اور تسبیح چلاتے رہیں، وہ کائنات میں بافضیلت نہیں تو کون بھی بافضیلت ہوگی. بس عزیزان گرامی، میں بات کو اب یہی روک رہا ہوں آپ کے سامنے. انشاءاللہ اگلی 2 تقریروں میں آپ کی خدمت میں جو کچھ ہو سکے گا آپ کی نظر کروں گا، اس لیے کہ جو کچھ ملتا ہے اسی در سے ملتا ہے، اسی در سے ملتا ہے. ہماری جانیں قربان ہو جائیں اللہ کو. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا اور وہ جملہ یہ تھا کہ 2 رکعت نماز شکر ادا کیجئے کہ پروردگار عالم نے ایسی شخصیتوں کی قیادت ہمیں عطا کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اور کیا ایسے معصوم کہ جن کی خدمت کرنا ملائکہ اپنے لیے سبب شرف سمجھی. رب اور فرمایا جن کے لیے باعث شرف ہے، ایسے ملائکہ ان کے خادم ہیں. ایسی شخصیتوں پر جانے اللہ کو ہے کہ جنہیں اللہ نے یہ سب عطا کر دیا، لیکن